نمبر 23 کا حوالہ، دیوبندی ملا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پل صراط سے گرنے سے بچا لیا۔ کتاب بلغۃ الحیران، صفحہ نمبر 8۔ یہ وہی کتاب بلغۃ الحیران فی ربط آیات القرآن، رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگرد اور راولپنڈی کے غلام خان صاحب کے استاد کی، اس میں جو آپ نے یہ حوالہ دیا ہے یہ دیکھیں۔ یہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے مجھ سے معانقہ کیا، گلے ملے، علی الصراط یعنی پل صراط صاف لکھا ہے، حالانکہ ساری عبارت عربی میں لکھتے لکھتے پل صراط کو وہ پل صراط ہی لکھا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یعنی پل صراط پر حضور گر رہے تھے تو میں نے بچایا۔ اب اس سے وہ مراد یہ لے رہے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، تو کیا مطلب حضور کے دین کو بچایا، یعنی وہ یہ خواب مراد لے رہے ہیں۔ صاف طور پر لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر رہے تھے عن السقوط، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی تعبیر میں نے یہ لکھائی کہ میں دین کو بچا رہا ہوں، یہ انہوں نے کہا، لیکن صاف طور پر بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر رہے تھے تو میں نے بچایا۔ یہ ان کی اس عبارت کو دیکھ لیں۔ اگلا حوالہ یہاں ایک وضاحت اور کر دوں اس حوالے سے پہلے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ خواب کی دنیا الگ ہے، خواب کے جملوں میں اور حال کے جملوں میں فرق ہوتا ہے، مگر ایسے جملے کبھی کسی نے خواب میں بھی نبی پاک کے بارے میں نہیں کہے۔ یعنی اگر کچھ لوگوں نے ایسے خواب دیکھے جن میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جن کی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ الفاظ تو سرے سے نہیں ہیں کہ جناب گر رہے تھے حضور اور میں نے بچا لیا، یہ کہاں سے نکال لی ہے بات؟ یعنی ایسے خواب بھی ہم چونکہ اس شخص کا حال دیکھیں جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں، جب بندے کر لیتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کوئی خواب ہو جس میں کوئی بشارت ہو، یا اس شخص کا کوئی خواب ہو جس میں وہ بتائے بشارت ہو، وہ بھی قابل تسلیم نہیں، کیونکہ خواب کی تعبیر سے پہلے بندے کا حال بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو جب اس شخص کا اپنا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے نبی پاک کے بارے میں، یہاں تک یہ لکھ رہا ہے کہ نبی کو طاغوت کہنا جائز ہے، تو ایسے شخص کے ایسے خواب کو کیسے درست مانا جا سکتا ہے؟ تو وہ لوگ جو یہ کہیں کہ نہیں یہ تو جی خواب کا جملہ اور کسی اور خواب سے ملانے کی کوشش کریں، تو واضح ہو کہ خواب کی تعبیر بھی اگر ہوگی تو جس نے خواب دیکھا ہے اس کو دیکھ کر بیان کی جائے گی، یا جس کے بارے میں ہے ایسے لوگوں کے خواب بھی یہ گڑے ہوئے ہیں، یہ سب ان کی اپنی من گڑت باتیں ہیں، تو جو نبی کے بارے میں ایسی باتیں سوچتے ہیں وہ غلط ہیں۔ خواہ کوئی ٹکٹ دینے کی بات کرے، خواہ کوئی یہ کہے کہ مدینے سے لے کر لاہور تک کا ٹکٹ دینے کی بات ہو، خواہ کوئی یہ کہے کہ حضور نے کہا کہ دیوبند کا مدرسہ میرا ہے، یا کوئی اور اس قسم کی باتیں کریں، یہ اس طرح کہ جتنے بھی خواب ہیں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان لوگوں کا جو خواب دیکھ رہے ہیں ان کا حال ایسا نہیں جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکے۔